فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ، جس طرح ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور ساتوں جنتوں کی تم نے سیر کی ہے، لوح محفوظ کی تم نے سیر کی ہے، تمہاری آج عید ہے، جاؤ میں تمہیں حکم بھی دیتا ہوں اور اجازت بھی دیتا ہوں، جا کر دیکھو تو صحیح میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے حکم سے جب فرشتے زمین پر اس رات کو نازل ہوتے ہیں تو فرشتے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں۔ فرشتے دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہے، ہر بندہ مومن گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، میدان میں ہو یا جس حال میں ہو، کوئی قیام کی حالت میں نظر آ رہا ہے، کوئی رکوع کی حالت میں نظر آ رہا ہے، کوئی سجدے کی حالت میں نظر آ رہا ہے، کوئی اجتماعی ذکر کی صورت میں نظر آ رہا ہے، کوئی گڑ گڑا کر آنسو بہا کر رو کر اپنے رب کو راضی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی حالت سجدہ میں خدا کو راضی کر رہا ہے، کوئی اللہ کی تسبیح سجدے کے اندر بیان کر رہا ہے، کوئی آنسو بہا کر خدا کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اور میں فرشتے جب یہ منظر دیکھتے ہیں نا، گناہگاروں کی چیخ و پکار، ان کی تڑپ اور اپنے رب کی بارگاہ میں لگن اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگنے کا، تو فرشتوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ ان کے آنسو اللہ کو قبول ہے، اس لیے تو اللہ نے لوح محفوظ پر ان کے گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا کہ فرشتے پھر بندہ مومن سے مسافہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فرشتے بندہ مومن سے مسافہ کرتے ہیں، اور جس بندے سے فرشتے مسافہ کرتے ہیں فرمایا اسے لیلۃ القدر کے آثارات مل جاتے ہیں، اس کے اندر کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس کے اندر خشیت طاری ہو جاتی ہے، اس کے نور کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو فرشتوں کے نزول کے اندر جہاں اور حکمتیں ہیں، وہاں ایک حکمت اللہ نے یہ رکھی ہے، اس لیے میں نے، چونکہ اس دن ٹائم نہیں تھا تو میں نے کہا یہ میں بیان کر دوں۔ تو فرشتے پھر زمین پر اتر کر دیکھتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم نے تو کہا تھا کہ یہ انسان دنیا میں خون ریزی کرے گا، تم نے ان کی خون ریزی دیکھی تھی، اب ان کے آنسو بھی دیکھو، تم نے ان کی خون ریزی دیکھی تھی، اب ان کے سجدے بھی دیکھو، تم نے ان کی خون ریزی دیکھی تھی، اب ان کا قیام بھی دیکھو، تم نے ان کی خون ریزی کو تو دیکھا تھا، آج سحری کے وقت اٹھ کر ان کو اپنے رب کا منانا تو دیکھو، تم نے ان کی خون ریزی تو دیکھی تھی، تم اپنے رب کی بارگاہ کے اندر ان کی خون ریزی تو تم نے دیکھی ہے، لیکن اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، دعا مانگ کر، عبادت کر کے، ریاضت کر کے، تلاوت کر کے، نیکیاں کر کے، اور پھر راتوں کو جاگ کر اعتکاف کی حالت میں پورا عشرہ اپنے رب کی بارگاہ میں خدا کے گھر میں مہمان بن کر، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا یہ تو ہر مسجد کا یہ عالم ہے، تو پھر حرمین طیبین کا کیا عالم ہوگا؟ مسجد اقصی کی ابھی میں نے 27ویں شب کی تصاویر دیکھی ہیں، آدمی حیران ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر جتنی حرم میں لوگ ہیں اتنے وہاں نظر آ رہے ہیں۔ مسجد اقصی میں ہجوم اسی طرح نظر آ رہا ہے، خانہ کعبہ کے طواف میں ہجوم اسی طرح نظر آ رہا ہے، مسجد نبوی میں نبی پاک کے قدموں میں ہجوم اسی طرح نظر آ رہا ہے۔ روئے زمین کے اوپر تقریباً 58 اسلامک ممالک اور پھر اسی طریقے سے تقریباً 204 سے زائد دنیا کے اندر جو ممالک کنٹریز ہیں، ہر ملک کے اندر چاہے وہ غیر مسلم ملک ہو یا مسلمان ملک ہو، اس میں جو مساجد بنی ہوئی ہیں وہ پتہ نہیں کتنے ملین مساجد ہیں اس وقت، اور ہر مسجد کے اندر اہل ایمان اپنے رب کی بارگاہ کے اندر رمضان کے مہینے میں بیٹھے اعتکاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تراویح پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سجدے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس پورے منظر کو دیکھ کر فرشتے بھی ان کے اوپر رش کرتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ میرے اس وقت فرشتوں کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میرے رب کا فیصلہ کتنا حق تھا۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ جب فرشتے گنہگاروں کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، فرمایا کہ فرشتوں کے ہاں سب کچھ موجود ہے، آنسو نہیں ہے۔ فرشتوں کو رشک ہوتا ہے کہ یار یہ کیسا انسان ہے کہ یہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ساری کائنات کو بھول چکا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ خوف خدا سے گرنے والا آنسو اور اللہ کی بارگاہ میں شہید ہونے والے شہید کا آنسو، قطرہ خون، اور قربانی کا وہ جانور جسے اللہ کے راستے میں قربان کیا جاتا ہے اس کا قطرہ خون، قربانی کے جانور کا قطرہ خون اور اللہ کی بارگاہ میں شہید ہونے والے شہید کا قطرہ خون اور گناہگار بندے کا آنسو، خوف خدا سے بہنے والا آنسو۔ فرمایا یہ 3 قطرے ایسے ہیں کہ زمین پر بعد میں گرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں پہلے قبول ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہوتے ہیں، اور خدا ان قطروں کو محفوظ رکھتا ہے۔
یہ قطرے پھر گناہگاروں کی بخشش کرتے ہیں، گناہگاروں کی مغفرت کرتے ہیں، گناہگاروں کی شفاعت کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ ذرا سوچیں، خدا نے کیا پتا آئندہ سال ہمیں یہ رمضان ملے نہ ملے، یہ ساعتیں ملے نہ ملے۔ اس لیے میں نے جب مناسب سمجھا کہ آج فرشتوں کے نزول کی جو اس کی تقریباً 5 حکمتیں اور ہیں جو اللہ کے حبیب نے بیان فرمائی ہیں، لیکن کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں تھی، میں نے اس میں سے وہ حکمت بیان کر دی جس کو سن کر ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو، ہمیں سجدوں کا نور ملے، تلاوت قرآن میں سرور ملے، اللہ کی بارگاہ کے اندر خشیت ملے، ہمیں خشوع اور خضوع کی دولت نصیب ہو، ہمیں اخلاص سے عبادت کرنے کا نور نصیب ہو۔ اس لیے میں نے اس حکمت کو بیان کر دیا تاکہ پتہ چل سکے کہ اے انسان، تجھے تو اللہ نے اشرف المخلوقات ایسے پیدا نہیں کیا، خدا کو تیرے سجدے بھی پسند ہیں، عبادت بھی پسند ہے، عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ تکبر یہ شیطان کا راستہ ہے، انسان کا راستہ